بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرت غالب ابن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غالب بن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ کو ایک فوجی دستے پر امیر مقرر کر کے بھیجا۔ ابن جندب ابن مقیس جوہنی کی یہ روایت ہے اور فرماتے ہیں کہ میں بھی اس دستے میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ قدیہ مقام پر بنی ملوح پر چھاپا مارو۔ یہ چھاپا جو ہوتا تھا یہ بھی ایک جہاد کا حصہ ہوتا تھا کہ کافروں کا جو مال ہے وہ لوٹ لیا جاتا تھا بعض خاص موقعوں پر۔ تو بعض علاقوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سریے روانہ فرمائے، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے چھاپا مارا اور ہم نے ان کے جانور پکڑ لیے۔ ان لوگوں نے اپنی قوم میں شور مچایا تو ان کی قوم اتنی زیادہ جمع ہو گئی کہ ہمارے اندر مقابلے کی طاقت نہیں تھی۔ ہم جانوروں کو لیے ہوئے بھاگے مگر اس قوم نے ہمیں آ لیا، یعنی قریب پہنچ گئے اور ہمیں دیکھ لیا، اور ہمارے اور ان کے درمیان صرف ایک گھاٹی رہ گئی، یعنی پہاڑ جو درمیان میں دو پہاڑوں کے درمیان راستہ ہوتا ہے اس کو ایک گھاٹی کہتے ہیں۔ تو بس اتنا فاصلہ رہ گیا کہ ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا اور دوسری طرف کافروں کا۔ ہم گھاٹی کے کنارے پر چڑھ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے چاہا اس گھاٹی میں ایک سیلاب بھیج دیا کہ اس کی وجہ سے گھاٹی، جس سیلاب نے گھاٹی کو دونوں کناروں تک پانی سے بھر دیا۔ خدا کی قسم ہم نے اس روز نہ بادل دیکھا نہ بارش، یعنی نہ بادل تھا نہ بارش، اللہ نے نہ معلوم کہاں سے اتنا پانی سیلاب کی شکل میں بھیج دیا۔ تو وہ گھاٹی اس پانی سے بھر گئی اور ایسی ہو گئی کہ اس کو کوئی عبور نہیں کر سکا۔ میں نے خود ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ کنارے پر کھڑے تھے، یعنی اس پانی کے دوسرے کنارے پر کھڑے ہم لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور ہم بچ کر آ گئے اور وہ ہمارا تعاقب بھی نہیں کر سکے۔ در حقیقت یہ صرف حضرت غالب رضی اللہ عنہ کی کرامت ہی نہیں بلکہ اسلام کا ایک معجزہ بھی ہے۔ حضرت مسلمہ ابن خالد صحابی رضی اللہ عنہ جو امیر مصر اور افریقہ مشہور ہیں، مصر اور افریقہ میں امیر تھے، اور مصر میں سب سے پہلے اذان کے لیے مینار انہوں نے ہی بنایا ہے۔ اس زمانے میں مینار اس لیے ہوتا تھا کہ اس کے اوپر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی تاکہ آواز دور دور تک جائے، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کا نظام نہیں تھا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مستجاب الدعوات تھے۔ ان کی بہت سی کرامتیں ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی گھاٹی پر تشریف فرما ہوتے اور وہاں پر نزول کرتے، وہاں اترتے اور وہاں پانی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اسی وقت پانی برس جاتا تھا۔ اور یہ بھی ان کی کرامت ہے کہ یہ جب افریقہ پہنچے تو ان سے عرض کیا گیا کہ اس مقام پر درندے اور سانپ بہت ہیں۔ آپ نے اعلان فرمایا اور ان کو حکم فرمایا کہ نکل جاؤ، جتنے بھی جنگلی اور وحشی جانور ہیں سب یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سب وحشی جانور اور سانپ اپنے اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کر وہاں سے نکل گئے۔ یہ عجیب ان کی کرامت تھی اور اللہ نے اس کو دکھایا۔ نجاشی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جو حبشہ افریقہ کے بادشاہ تھے۔ ایتھوپیا کا جو علاقہ ہے اس علاقے کو اس زمانے میں حبشہ کہتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نجاشی کا انتقال ہو گیا تو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی قبر پر ہمیشہ ایک نور نظر آتا تھا۔ یہ ان کی کرامت تھی کہ ان کی قبر پر ہمیشہ نور نظر آتا تھا۔
اور بھی بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کرامات کا اس کتاب میں ذکر ہے۔ آگے اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں، جن میں سب سے پہلے ان اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بیان ہے جن کا نام محمد تھا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ حضرت محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام اہل بیت میں سے ایک امام ہیں اور ممتاز علماء کرام میں سے ہیں، بے مثل ہیں۔ ان کی کرامتوں میں ابو بصیر سے روایت ہے کہ میں محمد ابن علی حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا کہ منصور اور داؤد ابن سلیمان داخل ہوئے۔ یہ منصور وہ شخص ہے کہ جو بعد میں جا کر بڑا خلیفہ بنا اور اس نے خلافت عباسیہ کو قائم کیا۔ اس کا جو سربراہ تھا خلافت عباسیہ کا، وہ اس سے پہلے تھا، دوسرے نمبر کا خلیفہ تھا خلفاء عباسیہ میں سے، اور اس نے اپنے زمانے میں بہت زیادہ سلطنت قائم کی، اسلامی بہت بڑی سلطنت کا خلیفہ تھا۔ تو یہ منصور اس زمانے میں خلیفہ نہیں بنا تھا بلکہ عام لوگوں کی طرح تھا، اور ایک اور شخص تھا داؤد ابن سلیمان، وہ دونوں مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ اور یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے کہ خلافت بنی عباس قائم ہو۔ داؤد حضرت باقر کے پاس آئے، یعنی حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام اصل محمد ہے، وہ تشریف فرما تھے، تو داؤد ان کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ منصور کو یہاں آنے سے کیا مانے ہے، یعنی وہ یہاں کیوں نہیں آیا میرے پاس؟ عرض کیا کہ اس کے مزاج میں ذرا الگ الگ رہنا ہے۔ فرمایا کہ کچھ زیادہ دن نہ گزریں گے کہ یہ شخص حکومت کی باغ ہاتھ میں لے لے گا، لوگوں کی گردنوں کو روندے گا، مشرق و مغرب کا مالک ہو جائے گا، اور اس خلافت ہی میں اس کی عمر طویل ہوگی، اتنے خزانے جمع کر لے گا کہ کسی نے جمع نہیں کیے۔ داؤد نے یہ ساری باتیں سن کر منصور کو یہ باتیں پہنچا دی، تو منصور حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے صرف آپ کی عظمت اور بزرگی ہی مانے ہے، یعنی آپ کے رعب کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا، اور کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ پھر وہ بات پوچھی جو داؤد نے بیان کی تھی، آپ نے فرمایا یہ تو ہونے ہی والا ہے، یعنی ابھی وہ زمانہ پیشی آیا ہی نہیں، آپ نے پہلے سے وہ ساری باتیں بیان کر دی۔ یہ کتنی بڑی ان کی کرامت ہے۔ منصور نے عرض کیا کہ کیا ہماری حکومت آپ لوگوں کی حکومت سے پہلے ہوگی، یعنی سادات کی حکومت سے پہلے ہوگی؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا اور میرے بعد میری اولاد میں سے بھی کوئی مالک ہوگا؟ فرمایا ہاں ہاں۔ عرض کیا تو بنی امیہ کی حکومت کی مدت زیادہ ہوگی یا ہماری حکومت کی؟ فرمایا تمہاری اور تمہاری اولاد خلافت کو ایسا کھلونا بنا لے گی جیسے گیند کو بناتے ہیں، یعنی انہی کے اندر خلافت چلتی رہے گی۔ اور فرمایا کہ یہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا تھا، یعنی اتنا پہلے جبکہ ابھی خلافت بنی عباس قائم بھی نہیں ہوئی تھی بلکہ بنو امیہ کی خلافت کا زمانہ تھا، اور اسی زمانے میں انہوں نے یہ ساری پیشین گوئیاں کر دی تھی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بنو عباس کی خلافت بہت طویل رہی، آخر میں تاتاریوں کے زمانے میں 500-600 سال بعد جا کر وہ خلافت ختم ہوئی۔ جب منصور خلیفہ بنا تو وہ آپ کی ان باتوں کو یاد کر کے تعجب کرتا تھا کہ کیسے آپ نے پہلے سے یہ ساری باتیں بیان کر دی تھی۔ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں سن 117 ہجری میں ہوئی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قبے میں دفن کیے گئے رضی اللہ عنہما۔ ایک اور بزرگ ہیں حضرت محمد ابن المنقدر، ان کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ یمن کے لوگوں میں سے ایک شخص نے ان کے والد محمد ابن منقدر کے پاس 80 دینار امانت رکھا ہے۔ دینار اشرفی کو کہتے ہیں، اس زمانے کی اشرفی تھی، سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں۔ تو 80 دینار امانت رکھوائے اور خود جہاد کے ارادے سے چلا گیا، اور یہ کہہ گیا کہ اگر آپ کو خرچ کی ضرورت پڑے تو خرچ کر لیجئے گا، جب تک کہ اللہ نے چاہا جب تک میں واپس آؤں۔
کہتے ہیں کہ وہ شخص تو چلا گیا اور اہل مدینہ پر قحط آ پڑا اور بہت سخت قحط پڑا۔ والد صاحب نے ان دیناروں کو نکال کر مدینہ والوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ مدت ہی گزری تھی کہ وہ شخص واپس آ گیا اور اپنا مال طلب کیا۔ والد صاحب نے فرمایا کل میرے پاس آنا، اور خود رات بھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے، اور کبھی روضہ اقدس کے پاس اور کبھی ممبر شریف کے پاس لپٹے رہے۔ صبح قریب ہوئی تو اندھیرے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد یہ لے لو۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو ایک تھیلی تھی جس میں 80 دینار تھے، اور اگلے روز وہ شخص آیا اور آپ نے وہ دینار اس کو دے دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی جیسے آپ نے کیا تھا مدینہ منورہ والوں پر خرچ کیا تھا، تو آپ کی دعاؤں سے اللہ نے اتنے ہی دینار فوراً واپس ملوا دیا آپ کو۔ امام محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ بھی بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا، آپ کی کرامتوں میں سے یہ ہے کہ جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ کے پاس آپ کے شاگرد جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا اپنے شاگردوں میں سے ایک ایک کو خطاب کر کے فرمایا اے ابو یعقوب، تم تو اپنی بیڑیوں میں ہی مرو گے، اور اے مزنی تمہارے لیے مصر میں سازشیں کی جائیں گی، اور اے عبدالحکم تم کنا مذہب پر لوٹ جاؤ گے، اور اے ربی تم میری کتابوں کی اشاعت میں فائدہ مند ثابت ہوگے۔ ابو یعقوب اٹھو کہ تمہارے قوم میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا جیسے حضرت امام نے فرمایا تھا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت شیبان راعی کے نام سے مشہور ہیں، جن کا اصل نام ہے محمد ابن عبداللہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے حدیث کے امام ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں اور شیبان راعی حج کے لیے چلے، ایک جگہ پر پہنچے تو ہمارے سامنے راستے میں ایک شیر آ گیا۔ میں نے شیبان سے کہا کہ کیا آپ کو یہ شیر نظر نہیں آ رہا کہ یہ درندہ سامنے ہے؟ فرمایا سفیان ڈرو نہیں۔ شیر نے بھی ان کا کلام سن لیا، شیبان کا کلام سن لیا کہ ڈرو نہیں، تو شیر ان کے سامنے اس طرح خوش آمد کرنے لگا اور کتے کی طرح دم ہلانے لگا۔ شیبان اس کی طرف بڑھے اور اس کا کان مروڑا، یعنی اس کو کان مروڑ کے راستے سے ہٹا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بڑی شہرت والی بات ہے، یعنی بڑی اس سے آپ کی شہرت ہو جائے گی کہ آپ کی اتنی بڑی کرامت ظاہر ہوئی۔ فرمایا اے سوری اس میں کون سی شہرت ہے؟ اگر میں شہرت کا خوف نہ کرتا تو اپنا سامان، سفر کا سامان مکہ مکرمہ تک اسی کی کمر پر لاد کر لے چلتا، یعنی اسی کو میں سواری بنا لیتا۔ ایسے ایسے اللہ کے ولی تھے جن کا اللہ سے اتنا اونچا تعلق تھا۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جب ان کو غسل کی حاجت ہوتی حضرت شیبان راعی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان کے پاس پانی نہ ہوتا تو ایک بادل آتا اور ان کے سر پر برستا اور وہ اس سے غسل کر لیتے تھے، اور جب جمعے کی نماز کے لیے جاتے تھے تو اپنی بکریوں کے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ کر چلے جاتے تھے، اور پھر جب تک وہ واپس لوٹ کر نہ آتے تو وہ بکریاں اس جگہ سے ہلتی نہیں تھی، اور نہ کوئی وحشی جانور یا کوئی انسان ان بکریوں کو چھیڑتا تھا۔ یہ ان کی عجیب کرامت تھی۔ حضرت رابعہ ادویہ رحمہ اللہ، یعنی جو مشہور ہیں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، جو بصرہ کی بہت بڑی عابد زاہد بزرگ خاتون تھی، وہ ان کے پاس سے گزری جہاں پر حضرت شیبان راعی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، تو فرمایا کہ میں حج کا ارادہ کر رہی ہوں۔ آپ نے اپنی آستین میں سے کچھ اشرفیاں نکال کر ان کو دے دی کہ راستے میں خرچ کر لینا۔ انہوں نے ہوا میں ہاتھ پھیلایا تو مٹھی بند کر لی تو وہ مٹھی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی، اور فرمایا کہ آپ جیب سے خرچ کرتے ہیں اور میں غیب سے خرچ کرتی ہوں، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانے بھی کھول دیے تھے۔ یہ کرامتیں ہیں بزرگوں کی، اور یہ سب سچی ہیں بالکل، اور اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں۔
جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے کر دیا تو ظاہر ہے پھر اللہ اس کا ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ اس کا ہو گیا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، اس میں قدم قدم پر امتحانات ہوتے ہیں، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام خود ہی بنا دیتے ہیں، اور ان کو کسی بھی کام میں مشکل نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ کے کام بنانے کے مختلف طریقے ہیں، کسی کے کام کسی طریقے سے بناتے ہیں، کسی کے طریقے سے بناتے ہیں۔ پھر آپ بھی ان کے ساتھ بغیر زاد راہ کے محض توکل پر حج کے لیے چلے گئے، یعنی حج کے لیے جانے کے لیے توکل اصل یہ ہے کہ ہم زاد راہ اختیار کریں، کیونکہ حکم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زاد راہ اختیار کرو، اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم زاد راہ اختیار کرو، توشہ ساتھ لے کر سفر میں جاؤ، اس لیے کہ جب تم توشہ لے کر جاؤ گے تو تمہیں کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، تو توشہ لینے کا تو حکم ہے اور اصل توکل یہی ہے۔ لیکن یہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے تھے جن پر ایک کیفیت ہوتی تھی، اور اس کیفیت میں ان کے لیے یہ جائز تھا کہ یہ توشے کے بغیر چلے جائیں، کیونکہ یہ تو ایسے اللہ تعالیٰ سے ان کو ایسا تعلق تھا کہ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے ہاتھ اوپر کیا اور ہتھیلی بند کی تو اس میں اشرفیاں بھری ہوئی آ گئی، تو یہ ان لوگوں کی خاص حالت اور کیفیت ہے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم بغیر توشے کے نہ جائیں، بغیر زاد راہ کے نہ جائیں۔ یہ حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بیان ہو رہی ہیں، وہ امی تھے، یعنی انہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، اور باوجود اس کے جب کوئی مسئلہ فقہ وغیرہ کا پوچھا گیا تو نہایت عمدہ جواب دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے صحیح جواب کھول دیا جاتا تھا۔ مصر میں ان کا انتقال ہوا، اور قرافہ مقام میں امام شافعی رحمہ اللہ کے مزار کے قریب ان کی تدفین ہوئی۔ ایک بزرگ ہیں حضرت محمد الجواد ابن علی الرضا، یہ بھی بڑے اماموں میں سے ہیں اور سادات اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ مامون عباسی کے داماد تھے، ایک خلیفہ مامون تھا جو عباسی خاندان کا خلیفہ تھا، اس کے آپ داماد تھے۔ آپ بغداد سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے تو آپ کو پہنچانے کے لیے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ جب آپ کوفہ کے دروازے پر پہنچے جہاں حضرت مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے تو غروب آفتاب ہو رہا تھا، آپ وہیں پر اترے اور ایک پرانی سی مسجد میں جو وہاں بنی ہوئی تھی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ اس مسجد کے صحن میں ایک بیری کا درخت تھا جس پر کبھی پھل نہیں آیا تھا۔ آپ نے لوٹا منگایا اور اس درخت کی جڑ میں وضو کیا، پھر اٹھے اور مغرب کی نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت میں الحمد اور اذا جاء نصر اللہ پڑھی اور دوسری رکعت میں الحمد اور قل هو اللہ احد۔ پھر فارغ ہونے کے بعد کچھ تھوڑی سی دیر بیٹھے اور ذکر کیا، پھر کھڑے ہوئے اور 4 رکعت نفل پڑھی اور 2 سجدے شکر کے ادا کیے، پھر لوگوں کو رخصت کر دیا اور خود لوٹ آئے۔ صبح ہوئی تو رات میں بیری کے درخت میں نہایت عمدہ پھل آ گیا۔ لوگوں نے دیکھا اور بہت تعجب کیا، اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہوئی کہ اس درخت کے بیروں میں گٹھلی نہیں تھی۔ یہ آپ کی بڑی زبردست اور کھلی ہوئی کرامت ہے۔ آپ کی وفات آخر ذی القعدہ سن 220 ہجری میں ہوئی اور عمر شریف 25 سال اور 1 ماہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سب سے ان سے اور ان کے آباء و اجداد سب سے راضی ہو اور ہم سب کو ان کی برکتوں سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔